قدرت سلیب اولیور جونیتھن کی جانب سے تمام دیکھنے والے بھائیوں اور بہنوں کی سلامتی ہو۔ موجودہ ویڈیو کے وسیلے سے ہم قدرت سلیب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قبل از آغاز آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی خدا کے کلام کو ایک منفرد انداز سے سیکھنے اور سمجھنے والے بن سکیں۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی ضرور پوسٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ آئے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تعارف۔ سلیب کے پیغام کو مسیحی ایمان میں مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ کرنتھیوں کے نام مقدس پولس رسول کے پہلے خط کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں مقدس پولس رسول ایک حیرت انگیز تضاد پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیونکہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ دنیا کے نزدیک سلیب غیر منطقی معلوم ہوتی ہے لیکن ایمانداروں کے لیے یہ خدا کی بے مثال حکمت اور طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ موجودہ پیغام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سلیب عہد عتیق کے عہود کو پورا کرتی ہے، ایمانداروں کی زندگیوں کو بدلتی ہے اور ہمیں روز بروز سلیب کی قوت میں جینے کے لیے چیلنج ملتا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جو انسانی اقتدار اور عقل و حکمت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے، سلیب ہمیں خدا کے فدیہ بخش منصوبے کی طرف کھینچتی ہے جو محبت، قربانی اور فضل کے ذریعے پورا ہوا۔ حوالے کا پس منظر۔ کرنتھیوں کے نام مقدس پولس رسول کے پہلے خط کے پہلے باب کی 18ویں آیت ہلاک ہونے والوں اور نجات پانے والوں کے درمیان تفریق بیان کرتی ہے۔ جو لوگ گمراہ ہیں ان کے لیے خداوند یسوع مسیح کی سلیب کا پیغام بے وقوفی اور نادانی محسوس ہوتا ہے، لیکن ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ خدا کی قدرت کا اظہار ہے جو زندگیوں کو بچاتی اور بدلتی ہے۔ مقدس پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کی اس سوچ کو چیلنج کرتے ہیں جو انسانی حکمت کو چیلنج کرتی تھی۔ یہ حوالہ بیان کرتا ہے کہ خدا کی حکمت اکثر دنیا کے نزدیک بے وقوفی لگتی ہے کیونکہ سلیب تو دکھ، لعنت اور شرمندگی کی علامت تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بعد یہ زندگی اور فتح کا دروازہ بن گئی۔ یہ آیت مسیحیوں کو دعوت دیتی ہے کہ وہ خوشخبری کو مکمل طور پر اپنائیں اور سلیب کی قدرت کو انسانی فہم یا قابلیت سے بالا تر جانیں۔ پیغام کے 3 اہم نکات۔ پہلا، سلیب گناہ اور موت کے اثر کو زائل کرتی ہے۔ سلیب وہ مقام ہے جہاں خداوند یسوع مسیح نے فیصلہ کن طور پر گناہ اور موت کی تاثیر کو اپنے خون کے وسیلے سے زائل کیا۔ انسانیت جو گناہ میں کھو چکی تھی، روحانی موت اور خدا سے ابدی جدائی کی سزا کے ماتحت تھی۔ رومیو کے نام مقدس پولس رسول کا خط اس کا 6واں باب اور اس کی 23ویں آیت بیان کرتی ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ سلیب پر خداوند یسوع مسیح نے انسانیت کے گناہ کا پورا بوجھ اٹھایا، خدا کے معیار عدالت کی تکمیل کی اور ایمانداروں کے لیے توبہ اور معافی کا موقع پیش کیا۔ خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ گناہ اور موت کو ہمیشہ کے لیے شکست ہو چکی ہے، جیسا کہ مقدس پولس رسول کرنتھیوں کے نام اپنے پہلے خط کے 15ویں باب کی 55ویں آیت میں اعلان فرماتے ہیں کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ سلیب صرف معافی ہی نہیں دیتی بلکہ یہ ایمانداروں کو روزمرہ زندگی میں گناہ پر فتح حاصل کرنے کی صلاحیت بھی عطا کرتی ہے، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح میں ہم اب گناہ کے غلام نہیں رہے بلکہ روح القدس کے وسیلے خدا کے لیے زندہ کر دیے گئے ہیں۔ جیسا کہ اتنیشیس آف الیگزینڈریا نے لکھا، خداوند یسوع مسیح کی موت سب کا فدیہ ہے اور اسی کے ذریعے جدائی کی دیوار
तोड़ी गई और अक़वाम को निजात के लिए बुलाया गया। मार्टिन लूथर ने इनफरादी तजर्बा बयान करते हुए कहा, जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे निजात मुमकिन नज़र नहीं आती, लेकिन जब मैं खुदावंद यीशु मसीह को देखता हूँ तो मुझे हलाकत मुमकिन नज़र नहीं आती। जॉन स्टॉर्ट बयान करते हैं कि सलीब वो शोला है जिससे इलाही मोहब्बत की आग भड़कती है, लेकिन हमें इसके करीब आना होता है ताकि इसके शरारे हम पर गिरे। दूसरा, सलीब खुदावंद यीशु मसीह में ईमानदारों को मुत्तहिद करती है। सलीब ना सिर्फ इंसान को खुदा से मिलाती है बल्कि एक दूसरे से हमारा ताल्लुक उस्तवार करती है। खुदावंद यीशु मसीह से पहले इंसानी माशरा नस्ल, हैसियत और सकाफत के एतबार से तकसीम था, लेकिन सलीब के ज़रिए तमाम ईमानदार इकाई में जोड़ दिए गए हैं। इफ्सियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त उसका 2 बाब और उसकी 14वीं से 16वीं आयत बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी के ज़रिए गुनाह की दीवार को गिरा दिया और इंसान को नई ज़िंदगी अता की। सलीब तमाम इंसानों को बराबर रुतबा अता करती है। सिप्रियन ऑफ कार्थेज ने इस इत्तेहाद की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, वो खुदा को बात नहीं कह सकता जो ईमान के तवस्सुत से कलीसिया में शमूलियत इख्तियार नहीं करता। डिट्रिक बॉनहोफर ने कलीसिया के किरदार को यूं बयान किया, कलीसिया सिर्फ तब कलीसिया कहलाती है जब वो दूसरों के लिए वजूद रखती है, ना कि गालिब आकर बल्कि इमदाद फराहम करके और खिदमत की आला मिसालें कायम करके। जॉन कैल्विन ने फरमाया, जब तक हम इंसानों को देखते हैं तो हमारा दिल कमज़ोर होता है, लेकिन जब हम अपनी नज़र खुदावंद यीशु मसीह पर लगाते हैं जो इत्तेहाद का मंबा है, तो हमें दूसरों से मोहब्बत करने की तक़वियत मिलती है। तीसरा, सलीब एक जवाब का तकाजा करती है। सलीब का पैगाम गैर जानिबदार नहीं बल्कि ये एक ज़ाती और अब्दी फैसले का मुतालबा करता है। करंथियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त उसका 1 बाब और उसकी 18वीं आयत वाज़ेह तौर पर बयान करती है कि सलीब या तो हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी है या नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत। हर दौर में दुनिया अक्सर सलीब को गैर मंतकी और गैर ज़रूरी समझती है, लेकिन ईमान के लिए ये निजात के लिए खुदा की क़ुव्वत है। ये जज्बा सिर्फ ईमान का मुतालबा नहीं करता बल्कि मुकम्मल सपुर्दगी का तकाजा करता है। मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी 23वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज़ अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। सलीब का पैगाम एक तर्ज ज़िंदगी है, यानी कि तौबा, फ़िरौतनी, फरमाबरदारी और कुर्बानी की दावत है। ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो ने फरमाया, सलीब एक ऐसा मकाम है जहाँ से खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत की बाज़गश्त दुनिया को सुनाई देती है। चार्ल्स स्पर्जन ने इंसान के फैसले की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, आप सलीब के सामने खड़े रहते हैं या झुक कर ईमान लाते हैं या मुंह मोड़कर हलाक होने के लिए चले जाते हैं, फैसला आपका है। टर्टुलियन ने कहा, जिस्म नजात का मजमुआ है, जिस्म को खुदावंद यीशु मसीह के खून से धोया जाए ताकि रूह पाक हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह की जिस्मानी मौत के जरिए निजात एक हकीकत बन जाती है और हम ईमान और तब्दीली के जरिए इसमें शराकत हासिल कर सकते हैं। सलीब के पैगाम का अहद अतीक से ताल्लुक। करंथियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल के पहले ख़त के 1 बाब की 18वीं आयत में बयान सलीब का पैगाम अहद अतीक में गहराई से सरायत करता है। ये कुर्बानी के निज़ाम को पूरा करता है। जहाँ जानवरों की कुर्बानी गुनाहों का कफ़ारा देती थी, अहबार की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 15वीं से 19वीं आयत यशायाह नबी की पेशन गोई दुख उठाने वाले खादिम के बारे में थी जो हमारे गुनाहों को बर्दाश्त करेगा। यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 53वां बाब उसकी 4 से 6 आयत। बियाबान में पीतल के सांप का बल्ली पर चढ़ाया जाना खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी की अलामत था। गिनती की किताब
اس کا 21واں باب اس کی 8ویں سے 9ویں آیت، مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت۔ صلیب خدا کی حکمت کو بھی ظاہر کرتی ہے جو کمزوری میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں اور 6 آیت، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 55واں باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت، اور انسان کو ایمان اور قربانی کے ذریعے فدیہ دینے کا منصوبہ واضح کرتی ہے۔ عملی اطلاق، صلیب کے پیغام کو سمجھنا ایمانداروں کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلے سے ہم معاف کیے جاتے ہیں اور گناہ کی غلامی سے آزادی حاصل کرتے ہیں۔ رومیو کے نام مقدس پولس رسول کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 6 اور 7ویں آیت، یہ ہمیں وسوسوں پر قابو پانے اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ ہم اپنی صلاحیت سے نہیں بلکہ روز بروز خدا کے فضل پر انحصار کر کے خدا کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرتے چلے جاتے ہیں۔ صلیب کا پیغام ہمیں فروتنی اور اتحاد اپنانے کی دعوت دیتا ہے۔ جیسے خداوند یسوع مسیح نے خود کو فروتن کیا، ویسے ہی ہمیں بھی دوسروں کی خدمت کرنی چاہیے اور غرور، تعصب اور برتری کی دیواریں گرانی چاہیے۔ فلپیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط اس کا 2 باب 3 اور 4 آیت، اسیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط اس کا 4 باب اور 3 آیت۔ صلیب کا پیغام ایک ذاتی جواب مانگتا ہے۔ خدا کی مرضی کے سامنے روز بروز سپردگی ضروری ہے۔ اپنی صلیب اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ آرام کے بجائے فرمانبرداری کو چننا اور مصیبت میں بھی خدا پر بھروسہ کرنا۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 23ویں آیت، صلیب کے پیغام میں جینا خداوند یسوع مسیح کی محبت کو دنیا کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ حاصل مطالعہ، صلیب محض ایک علامت یا الہیاتی نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسیحی زندگی کی بنیاد اور نجات کی قدرت ہے۔ یہ عہد عتیق کی قربانیوں اور پیشن گوئیوں کو پورا کرتی ہے۔ یہ خدا کی حکمت کو کمزوری میں ظاہر کرتی ہے اور ہر ایماندار کو نئی زندگی عطا کرتی ہے۔ ایماندار کے لیے صلیب توبہ، فروتنی، اتحاد اور قربانی سے بھرپور محبت کی دعوت ہے۔ جب ہم صلیب کی قدرت کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ حقیقی اطمینان خود سے نہیں بلکہ صلیب سے ملتا ہے، جس پر خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ہم کبھی کسی چیز پر فخر نہ کریں سوائے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے۔ گلاطیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 14ویں آیت، جس کے وسیلے سے ہم خدا کے جلال کے لیے بدل دیے جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو بائبل مقدس کے متعلق آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہو۔ ایک بار پھر سے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کے وسیلے سے قدرت صلیب کو جان سکیں۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی ضرور پوسٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔